ہوا وہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے جو اس فن سے وابستہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ARYQ-TV کے داتا کی نگری لاہور اسٹوڈیوز سے جناب خالد حسنین خالد کی یاد میں اس خصوصی پروگرام کو لے کر آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، نعت کے حوالے سے حضور کے ذکر کی نسبت سے کسی کو پہچان میسر آ جانا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ یہ سعادت بہت سارے لوگوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن خالد حسنین خالد کو جس طرح سے نوازا گیا، جس طرح سے ان سے محبت کی گئی اور حضور کی نعت کے حوالے سے جس طرح سے ان کا چرچا عام ہوا، وہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے جو اس فن سے وابستہ ہیں ان سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب خالد حسنین خالد صرف ایک نعت خوان نہیں تھے، حقیقی طور پر ایک دبستان نعت تھے۔ اور وہ کس حوالے سے کہ نعت کے مزاج کے اعتبار سے، نعت کے آہنگ اور اس کے لہجے کے اعتبار سے، اس کی حسن ادائیگی کے اعتبار سے، انتخاب کلام کے اعتبار سے، اور نعت کے وہ تمام رنگ اور ذائقے جو آج کے دور کی ضرورت ہیں اور نوجوانوں کو نعت کی جس طرح سے تربیت اور جس آہنگ کی ضرورت ہے، جناب خالد حسنین خالد ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو اس آہنگ کو، اس لہجے کو اور اس انداز کو اپنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور پھر نعت خوانی کے ساتھ ساتھ وہ ایک باعمل اور صاحب علم شخصیت تھے اور دینی درسیات کے باقاعدہ عالم تھے۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں عربی، فارسی اور اردو کے تلفظ میں، اس کی ادائیگی میں اور اس کو پڑھت کے انداز میں بہت ایک حسن اور خوبی نظر آتی تھی۔ ایک نعت خوان کو مکمل جتنا علم ہونا چاہیے، جتنی اس کے اندر دین کی رغبت ہونی چاہیے، دین کا علم جتنا ایک نعت خوان کے لیے ضروری ہے، اس کے مزاج میں جس تہذیب اور شائستگی کی ضرورت ہے، جس سنجیدگی اور متانت کی ضرورت ہے، وہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ نے ہمارے بھائی خالد حسنین خالد کو عطا فرمائی تھی۔ ان کا یوں اچانک چلے جانا یقیناً ہم سب کے لیے بہت، اور نعت کے دنیا بھر میں حلقوں کو جس طرح سے انہوں نے اس غم کو محسوس کیا ہے، جس طرح سے ان کے جانے کی اس کیفیت کو اس انداز سے محسوس کیا ہے کہ جیسے کوئی اپنا چلا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے احباب کے، دوستوں کی ٹیلی فون کالز ایسے آتی رہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے گھر کا کوئی فرد ہمارے درمیان اب نہیں رہا۔ وہ نعتوں کی لذت، وہ خوشبو اور وہ مزاج جو خالد حسنین خالد نے ہمارے عہد کو دیا، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کی خوشبو ہمیشہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے، اور ان کی کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز ہمیشہ ہماری سماعتوں کو معطر اور منور کرتی رہے گی۔ خالد حسنین خالد کا یوں اچانک چلے جانا، اور ابھی تو جناب سید منظور الکونین کا ذکر کریں، جناب یوسف میمن صاحب کا ذکر کریں، جناب ذوالفقار حسینی، جناب راشد اعظم اور محبوب حمدانی، یہ چند لوگ بہت جلدی ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور ابھی تو ان کے زخم ابھی تازہ تھے کہ جناب خالد حسنین خالد بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ARYQ-TV کا یہ اعزاز ہے کہ ہمیشہ قرات و نعت سے وابستہ شخصیات، دین کے ساتھ وابستہ شخصیات کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس بڑے پیمانے پر ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس پر یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کی یہ نشست بھی خاص طور پہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی نعت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیات تشریف فرما ہوں گی جو خالد بھائی کی نعت خوانی، ان کی نعت گوئی، ان کے نعت کے فن کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ان سے ہم آج ان کی یادوں کو تازہ کرنے کا سامان کریں گے۔ یہ دو تین اشعار جو حسان المصطفیٰ بہت باصلاحیت شاعر ہیں، انہوں نے آج ہی یہ بھیجے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ زندگی تھی کہ ایک محفل ثنا یارو، یہ زندگی تھی کہ ایک محفل ثنا یارو، کہ چند نعتیں سنا کر وہ چل دیا یارو، کہ چند نعتیں سنا کر وہ چل دیا یارو،
وہ جس حبیب کی نعتیں سنا رہا تھا ہمیں، اسی حبیب نے اس کو بلا لیا یارو۔ صدا جہان میں مہکے گی خوشبوئے خالد، صدا رہے گا یہ گلشن ہرا بھرا یارو، صدا رہے گا یہ گلشن ہرا بھرا یارو۔ آئے تو کس طرح قرار آئے، آئے تو کس طرح قرار آئے، چاند کو قبر میں اتار آئے۔ اللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میری دائیں جانب عالم اسلام کے ممتاز محترم ثنا خان، جن کو آپ پسند کرتے ہیں ARYQ-TV سے ہمیشہ آپ ان کو بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید عتیق الرحمان صاحب، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خالد بھائی کے ساتھ بہت ان کا دیرینہ تعلق، اور اس حوالے سے انشاءاللہ بہت سی باتیں آج ہم ان سے کریں گے۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جن کو خالد بھائی سے الگ کر کے ان کا تعارف ہی کروانا مشکل ہے، جناب سید زبیب مسعود، دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے جانے پہچانی شخصیت، اور خالد بھائی اور زبیب مسعود شاہ صاحب نے نعت کے اس ماحول کو جس طرح سے بدلا، جس طرح سے انہوں نے اپنی پڑھت سے نوجوانوں کو متاثر کیا، وہ بہت حیران کن ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا، کس طرح سے یہ ان دونوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اس طرح سے حضور کے ذکر کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان مقبول ممتاز ثنا خان محمد ریحان روفی، ان کو بھی آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری بائیں جانب ملک کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محمد فاروق مہروی ممتاز و محترم ثنا خان آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہے، اور ایک بہت ہی اہم اور معتبر خالد بھائی کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت کہ ہمیشہ جن کو سفر میں حضر میں ان کے ساتھ دیکھا، جناب علامہ محمد نوید حیدری صاحب بھی آج کی نشست میں تشریف فرما ہے، آپ کا بھی خیر مقدم اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب روفی صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، بسم اللہ، کیا فرمائیں گے خالد بھائی کی؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ARYQ-TV والوں کا، حاجی عبدالرؤف صاحب کا خصوصی طور پہ، کہ وہ الحمدللہ علماء کرام، نعت خوان عظام اور یہ قرات کرنے والے قراء حضرات کا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ آج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ پروگرام انہوں نے منعقد کیا۔ خالد حسنین صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو جس انٹروڈکشن میں آپ نے بہت خوبصورت ان کے شخصیت کے حوالے سے باتیں کی ہیں، میں نے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنا عز و انکساری والا، اتنا نام ہونے کے باوجود کوئی نعت خواں نہیں دیکھا۔ اور پھر جب آپ کوئی کیسا بھی کوئی نعت خواں، کوئی بچہ بھی آ گیا ہے نا، اس نے اگر کہا ہے نا خالد صاحب سے کہ آپ میرے ساتھ گرہ بندی کریں، تو انکار نہیں کیا انہوں نے، کبھی اس چیز میں نہیں آئی کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں گا، یہ مجھ سے جونیئر ہے۔ اور پھر ایک مجھے ان کی زندگی میں ایک مینجمنٹ بہت پسند آئی ہے کہ نعت خوانی کو بھی پورا ٹائم دے رہے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور ایک ادارہ جو انہوں نے بنایا، ادارہ جامعہ مصطفیٰ، اس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک مینجمنٹ ان کی مجھے بہت خوبصورت نظر آئی، اور الحمدللہ کتنی نعت خواں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ان پہ کہ ایک مدرسہ انہوں نے ان کو اللہ نے توفیق دی اور قائم کیا، اور وہ ان کا مدفن بھی وہیں ہوا ہے، اور ہمیشہ وہ قرات اور قرآن کی تلاوت، وہ ان کی آوازیں ان تک پہنچیں گی۔ بے شک۔ اب نعت خوانی کے حوالے سے، نعت خوانی میں حضرت صاحب کا جو انداز تھا نا جی، جو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو انداز تھا، اسی کو وہ لے کے چلے ہیں، مگر جتنی اچھی گرہ بندی انہوں نے کی ہے، نہ میں نے ان سے پہلے کسی کی سنی ہے، نہ بالکل ٹھیک، آج تک کبھی کو سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے خالد بھائی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کی گرہ بندی کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، اور بلکہ میں نے بھی کسی جگہ ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاں روایت کے تمام ذائقے موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اپنا رنگ پڑتے ہوئے جو نظر آتا تھا، وہ ان کی بہت بڑی ایک انفرادیت تھی۔ صاحبزادہ سید عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں،
اور بڑا دیرینہ تعلق خالد بھائی کا ان کے ساتھ تھا. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور بھائی، آج الفاظ اس کیفیت میں ہیں کہ ان کا چناؤ بھی مشکل ہے، لیکن میں اس جملے سے بات کا آغاز کروں. شاہ جی موجود ہیں، آپ سب موجود ہیں، کہ خالد حسنین خالد کے علاوہ لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں تو لواحقین چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن جب ایسی شخصیات دنیا سے جاتی ہیں تو ہجوم عاشقاں چھوڑ کے سبحان اللہ، سبحان اپنا خوشبو چھوڑ کے جاتی ہیں، اپنا پیغام چھوڑ کے جاتی ہیں. اللہ. میں یہاں پر ادب سے سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نعت خوانی کو، گرہ بندی کو، اس فن کو، اس ساری چیز کو جو عزت حاصل ہے وہ تو حاصل ہے، لیکن حقیقی مقصود نعت رسول مقبول کا یہ ہے کہ دو جملوں سے کیف اور سرور آ جائے، لکھو تو نور کی بہاریں آ جائیں اور انسان کے اندر کی کیفیات ایمان کے ساتھ تر و تازہ ہو جائیں. قرآن حکیم کی آیا کریمہ دوسرے پارے میں پڑھی تھی، اس کا منظر جنازے پہ دیکھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. علماء کہتے ہیں تمہارا ذکر کرواؤں گا کہ جب میں جنازہ گاہ پہنچا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے، قبلہ پیر صاحب نے بیرا شریف سے جنازہ پڑھانے آنا تھا، مجھے حکم ہوا پہنچی گئے، تو ابھی لوگ لیکن جس وقت وہ جنازہ پہنچا، جو لوگوں کی محبت، جو آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ اس چیز کی تائید کرتے تھے کہ قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم. ذالک الفوز العظیم یہ ہے کہ حضور کا عاشق آخری وقت میں بھی نعرہ مستانہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا اور پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے وہی پھول سارے گلشن کا لال ہوتا ہے. وہ زمین سے اوپر رہے تو پھر بھی اسے حسانی نسبت حاصل ہے، اور وہ زمین کے نیچے جائے گا تو عہد کا حسان بن کے جناب حسان بن ثابت کی قبر مبارک سے جو فیض ہے اس کو ضرور بر ضرور حاصل کرے. تو آج کی ان کیفیات کو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہ جو بشرا ہے نا، یہ جو فوز ہے، یہ جو حقیقی فلاح ہے، یہ حقیقی کامیابی، یہ عمر کے فگر سے تعلق نہیں رکھتی کہ 70 80 85 90 سال کا ہو کے دنیا سے جائے. مال و متاع سے تعلق نہیں رکھتی، یہ اس چیز سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ پاک اسے عالم، میں عینی شاہد ہوں، میرے ساتھ جتنا درد وہ نوید حیدری صاحب امت کے لیے رکھتے تھے وہ بیان کروں گا. عالم با عمل بھی ہو اور ایسا ثنا خوان رسول ہو کہ جو جملہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو رہتی دنیا تک ان کی قبر پر شبنم افشانی کرواتی رہے. سید ظبی مسعود شاہ صاحب، بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری جہات ہیں جس پہ ہم خالد بھائی کے حوالے سے آج بات کرنا چاہیں گے. ہم سب کے وہ محبوب تھے، ان سے محبت کا رشتہ تھا، لیکن آپ کے ساتھ اور آپ دونوں نے مل کے جو نعت کی ایک بہار میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قائم کیا، اور جس طرح سے آپ نے اس سارے ماحول میں ایک نوجوانوں کو ایک پوری ایک دبستان نعت کا نیا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے کچھ ان کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. جب کچھ فرمائیے. بھائی مجھے باخدا اتنا فخر ہے کہ میرا ان سے تعلق تھا اور بہت خاص تعلق تھا، اور اللہ اکبر. نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سے ممالک کے ہم نے سفر ایک ساتھ کیے. وہ جو مطلب مجمع کے سامنے تھے وہی وہ تنہائی میں بھی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، انتہائی کامل انسان، انتہائی کامل انسان اور جوڑنے والا. کبھی میں نے ان کے منہ سے یار کہ فلاں ایسے کر گیا نہ، بس اپنے مطلب انہوں نے اپنی عبادت کی طرف ان کی توجہ رہی. نعت خوانی کو انہوں نے ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا، باخدا. تو دنیا داری سے بہت بے نیاز تھے وہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں یہ کہنا مناسب نہیں لگ رہا، لیکن میں چونکہ ان کی جو شخصیت تھی، ان کی جو بے نیازی تھی، اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیو ٹی وی پہ بھی میں نے انہیں بڑی مشکل سے میں لے کے آیا. جی ہاں، ایسا ہی. مجھے عامر بھائی نے کہا کہ شاہ جی آپ خالد بھائی کو لے کے آئیں، آپ کی وہ مان لیں گے. اور کراچی میں نے انہیں میری الحمدللہ وہ مان لیتے تھے. تو میں نے کہا چلتے ہیں. اور یہ جو ساتھ پڑھنے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی مطلب پلاننگ نہیں تھی ہماری، ٹھیک، یہ بس فی البدی قدرت معاملہ کی ہوا. طرف سے یہ انتظام کیا گیا اور یہ سارا کیو ٹی وی کا مقابلہ جب شروع ہوا مرحبا یا مصطفیٰ، تو ایک کمرے میں بیٹھے بچوں نے کہا جی کہ وہ شاہ جی سنائیے رسنا سامل یار.
تو وہ قدرتی ہم دونوں نے شروع کر دی ایک ساتھ، اور وہ سوشل میڈیا پہ آئی. ٹھیک. تو اگلے دن ہی ناز زندگی رئیس بھائی کے ساتھ ہمارا، انہوں نے کہا جی عامر بھائی کہنے لگے دونوں کریں آج. تو پھر ہم جب سیٹ کی طرف جا رہے تھے تو مجھے ایک کلام آیا، ارسلان نے بھیجا. تو میں نے خالد بھائی سے کہا، میں نے کہا خالد بھائی یہ مل کے نہ پڑھ دیں آج. تو مجھے کہتی شاہ جی جس طرح سے کہو. تو ہم نے وہ مطلب فل بدی شروع کر دیا، اور وہ جب آن ایئر ہوا اور سوشل میڈیا پہ آیا تو پھر وجیاں والا میں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں فیض بھائی، مشترکہ ہمارے دوست ہیں. تو انہوں نے اس دن محفل میں، یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ ایٹ اے ٹائم ہمیں دعوت دی گئی، ایک چیئر ادھر لگا دی گئی، ایک ادھر میرے لیے خالد بھائی کی. تو وہ ہم نے درود پاک سے لے کر آخر تک ہم نے ایک ساتھ پڑھا. ٹھیک. تو خالد بھائی کے لیے میں کیا کہوں جی، وہ ابھی بہت ساری باتیں ذبیح بھائی آپ سے کرنی بڑا ہیں انسان تھا کہ سبحان اللہ. بالکل. چونکہ ہم قریبی تعلق کی بات کر رہے ہیں خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ابھی سید ذبیح مسعود ذکر کر رہے تھے تو اسی کے ساتھ متصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد نوید حیدری صاحب کو، ان کے ادارے کے انتظامات کے حوالے سے، ان کے سفر کے حوالے سے، اور ہر وقت جہاں ہم نے خالد بھائی کو دیکھا ہے وہاں پہ علامہ صاحب کو بھی ساتھ دیکھا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے دوست جنازے میں شریک ہوئے خالد بھائی کے بھائی ہونے کی حیثیت سے ARY KO TV کے اس پروگرام کے حوالے سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری دنیا سے جنہوں نے تعزیت کے پیغام بھیجے. بلا شبہ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو ہم پہ گزرا. خالد بھائی سے میری پہلی جو ملاقات ہے مجھے جو یاد ہے، ہمارا ویسے تو گاؤں بھی ایک ہے، اگرچہ ہم دو مختلف فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا فیملیوں کا آپس کے اندر اتنا تعلق تھا کہ بچپن ہی سے ہمارا تعلق تھا. لیکن جو مجھے پہلی یاد ہے بات کہ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور خالد بھائی 3ری کلاس میں پڑھتے تھے. ٹھیک. تو وہ چونکہ چکوال سیٹل ہو گئے تھے تو وہ اپنے اسکول کی طرف سے مقابلے میں آئے اور میں تقریر کے لیے اپنے اسکول کی طرف سے مقابلے میں آئے اور ایک اکٹھے ہوئے. تو وہ آ کر جب ہم اکٹھے بیٹھے مقابلے کے لیے لڑکے بیٹھتے ہیں تو مجھے آ کے کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا، میں خالد ہوں اور آپ نوید بھائی ہیں. تو یہاں سے مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد کا سارا سلسلہ جو ہے یہ آغاز ہوا. پھر ہم میٹرک تک، وہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھے اسکول میں، تو اسی طرح مقابلوں میں جانا. میری فیلڈ مختلف تھی، ان کی فیلڈ مختلف تھی، خطابت تھی، ان کی جو نعت تھی. ٹھیک. تو پھر میٹرک جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی اور خالد بھائی کو میں مل کے خود دارالعلوم محمدیہ اوسیہ چک شہزاد اسلام آباد چھوڑنے گیا، داخل کرانے گیا. ماشاءاللہ. تو وہاں پہ داخلہ ہوا. میرا چھوٹا بھائی تو 2 سال کے بعد واپس آ گیا. ہمارے فیملی میں اسی طرح ایک انسیڈنٹ ہوا تو وہ ڈسارٹ ہوا، ہمارے بڑے بھائی کی انتقال ہو گیا. تو خالد بھائی ماشاءاللہ وہاں پہ تقریباً 6 سال رہے، اور 6 سال وہاں پہ بھی مقابلوں میں. وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد بھائی کی جو یہ آپ ساری باتیں ہمارے سینئر دوست کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو 6 سال خالد بھائی نے حضور ضیاء الامت کے قرب میں گزارے ہیں، ٹھیک، اور جو پالش وہاں سے وہ ہوئے ہیں، کیونکہ حضور ضیاء الامت بھی وہاں زیادہ وہ دور جو تھا ٹینیور تھا، وہ حضور ضیاء الامت زیادہ اسلام آباد دارالعلوم میں رہتے تھے. تو وہ تقریباً ہر روز خالد بھائی کو بلا کر ان سے نعت سنا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر بہت زیادہ شفقتیں، ان کی تربیت، ان کا مزاج، اور پھر ان سے خالد بھائی متاثر بھی بہت زیادہ تھے. ٹھیک. دنیا میں میرا خیال ہے مذہبی حلقوں میں سب سے زیادہ جو خالد بھائی متاثر تھے وہ حضور ضیاء الامت کی ذات سے تھے، اور جو ان کے خصائل تھے ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں کاپی کرنے بھی کی کوشش کی. پھر اس سے اگلا ایک دور شروع ہوتا ہے کہ جب خالد بھائی وہاں سے واپس آئے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کیونکہ وہ بھائی ایک ہی تھے، باقی ان کے گھر فیملی میں بہنیں تھیں، تو گھر کی ذمہ داری تھی تو وہ واپس آ گئے. ٹھیک. ان کے واپس آنے پر پھر ہم نے نور مجسم نعت اکیڈمی کا آغاز کیا. ماشاءاللہ. وہاں پہ بچوں کی کلاسز کا اور سارا سلسلہ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ جو نعت کی اکیڈمی سب سے پہلے بنائی گئی، یہ کہاں پہ تھی، یہ کس طرح سے وہاں پہ بچے آتے رہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے آپ سے بات کرتے ہیں. جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، اور نعت کے حوالے سے ہمارے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ خالد بھائی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ QTV نے یہ ایک ثنا خان کی عزت
اور ہمیشہ کرتے ہیں. جیسے روحی صاحب نے فرمایا کہ جو بھی شعبہ ہو، تلاوت کا ہو، نعت کا ہو، جو علماء کرام کا، تو ہم سب بیٹھے ہیں آج ان کو یاد کر رہے ہیں. انہوں نے آقا کی جو شناخوانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک علیحدہ ان کا مقام ہے. ٹھیک. وہ سوچتے رہتے تھے کہ نیا سا نیا کلام، یہ بڑی بات نعت خان اور علیحدہ ہو. اور انہوں نے کوئی، جیسے زبیب بھائی نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی ادارے کا سہارا نہیں لیا، کسی کوئی ایسی اکیڈمی کا سہارا نہیں لیا کہ جس سے وہ آگے آئیں. وہ اپنے فن پہ، فن کی محنت سے اور لگن سے. اور میرے ساتھ ان کا زیادہ تو نہیں ہوا. ناروے میں 3 دن ہم اکٹھے رہے 10 سال پہلے. اچھا. تو میں، وہ آپ بتا رہے تھے کہ درس نظامی بھی انہوں نے کیا تھا. علماء کرام بھی ان کی عزت کرتے تھے، جیسے آپ نے ضیاء الامت کی بات کی. تو مجھے وہ، میں ذرا تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا تھا نماز کے لیے، وہ مجھے اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. ناروے میں پتہ نہیں چلتا نا وہاں سورج جو ایسے بات ہے کہ اندھیرا نہیں ہوتا، تو مجھے کہتے تھے کہ یار نماز پڑھ لیں. تو ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، ان کے ساتھ میں ایک کمرے میں بھی رہا. اور ان کی باتیں جو تھیں سچی باتیں تھیں. سبحان اللہ. کس بات پہ میں اس، اور اتنا سرور آتا تھا، اور بڑے نوجوان بھی ان کی پیروی کرنے لگ گئے تھے خالد حسنین صاحب کے انداز کو دیکھ کے، سن کے ان کے نکلنا. تو میں ایک مختصر سے وقت میں، جب وقت مجھے پتا تھوڑا ہی ہے لیکن یہ اچانک ہی آئے تھے میرے پاس شعر. یاد میں تیری خالد حسنین ہر کوئی اشک بار ہے. یاد میں تیری خالد حسنین ہر کوئی اشک بار ہے. جب سے گئے ہو چھوڑ کر ہم سب کا دل بے قرار ہے. جب سے گئے ہو چھوڑ کر ہم سب کا دل بے قرار ہے. غم میں تیرے خالد حسنین سارا گھر اداس ہے. غم میں تیرے خالد حسنین سارا گھر اداس ہے. خالد حسنین بن تیرے باغ یہ سوگوار ہے. جب سے گئے ہو چھوڑ کر ہم سب کا دل بے قرار ہے. بہت شکریہ جناب الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی سینئر کی طرف سے اپنے نوجوان کے لیے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کی محبت اور خراج تحسین یقیناً بہت برکتوں کا باعث ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. محمد فاروق مہروی، بہت ہی ممتاز محترم ثنا خاں ہمارے بھائی، ARYQ TV پہ اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور خالد بھائی کے ساتھ یقیناً ایک تعلق بھی تھا. کیا فرماتے ہیں؟ خالد بھائی ایک ولی کامل شخص تھے. انشاءاللہ. ساری زندگی دین کی خدمت بھی کی. سرکار کی ثنا خوانی کا جو ان کو اعزاز تھا، جس طرح بھی سارے میرے مہربان بتا رہے تھے، اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ نورانی چہرے ہیں خدا کی قسم. اور خالد بھی کا انداز واقعی جس طرح انمول تھا، ان جیسا کوئی نہیں پڑھ سکا. اور یہ جوڑی سید زبیب شاہ صاحب اور بھائی خالد صاحب، ان کو دیکھتے تھے خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا تھا. اللہ پاک ان کی دینی
جو خدمات ہیں جو مدرسہ انہوں نے بنایا، ساری زندگی کچھ نہیں بنایا، صرف مدرسے کے لیے. میں نے جا کے دیکھا بڑی کمال خوبصورت انہوں نے اس میں جو نظام بنایا ہوا تھا مسجد مدرسے کی، خوبصورت بنایا ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی اس خدمات کے صدقے اللہ ان کو کربڑ کربڑ جنت نصیب فرمائے. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے. آمین آمین. دیکھیں جی، مرنا تو ہر شخص نے ہے جی. مگر بڑا خوش نصیب موت آئی ہے. ایسی موت میں نے دیکھی نہیں ہے جس طرح حضرت خالد حسنین رحمۃ اللہ علیہ کے. بڑے نصیبوں کی بات. ذکر کرتے کرتے گئے. آئے سبحان اللہ. محمد ریحان روفی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ایسا مجھے سننے کو بھی پتہ بھی چلا کہ ان کے جو ایک کلام خاص طور پہ آپ کی جو وجہ شہرت بنا اور جس طرح سے آپ نے روفی صاحب کے ساتھ مل کے ان اشعار کو پڑھا تو وہ کس طرح سے اس کی انسپائریشن ہوئی، کس طرح سے آپ نے وہ سنا اور کیسے اس کو آگے پڑھا؟ میں چونکہ میرے گریجویشن کے ایگزامز تھے اور روفی صاحب چونکہ پنڈی میں ایک محفل کر رہے تھے تو لڑکوں نے مجھے آ کے بتایا کہ یار خالد حسنین صاحب جو ہے نا وہ ایسے گرہ بندی کرتے ہیں. میں نے کہا یار چلے میں بھی سنتا ہوں. میں نے نکالا نیٹ سے سنا اور آپ یقین کریں کہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا بھی. پھر میں نے استادوں سے گزارش کی کہ میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو انہوں نے پھر موقع دیا مجھے اعلیٰ ضروری ان کی. لیکن میں ایک چیز سرور بھائی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالد حسنین صاحب اپنے پیچھے جو اکیڈمی کا ذکر کیا حیدری صاحب نے، وہ اتنی کلاسز چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ آج آنے والا نعت خواہ نوجوان اگر وہ ان کلاسز کو اٹینڈ کر لے تو کامل اور مکمل نعت خواہ ایک بن سکتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. جس طرح ہم الحمدللہ ان سے روفی صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کیجئے سانو کو جی ویک نہ چکوے. میں اس میں جو گرہ بندی تھی پہلے بھی نعت پڑھتا تھا خالد بھائی سے. ایک محفل میں خالد حسنین رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ پڑھا تو اس نعت کا ایک رنگ ہی اور ہو گیا. ٹھیک. تو اس کے بعد ایک اور محفل میں ہم آئے تو میرے اس بچے نے کہا کہ جی ان کے جو پڑھے ہوئے جو انہوں نے گرہ بندی کی ہے وہ میں نے یاد کر لیا، اگر آپ اجازت تو میں پڑھوں. تو عیدگاہ شریف میں انہوں نے میرے ساتھ پڑھا اور وہاں سے ان کو جاگ لگا اللہ اکبر اور ان کی پوری دنیا میں ان کی شناسائی ہوئی، پذیرائی ہوئی. تو اگر آپ چاہیں تو ایک دو شعر. بالکل آپ سے سنتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، بریک ہے. بہت ساری خالد بھائی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی نعت خوانی کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے ابھی بہت ساری باتیں ہونا باقی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اور جناب خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے لیے براہ راست پیش کی جا رہی ہے. ہمیں بہت ہی محترم اور معتبر کچھ مہمانوں نے مزید جوائن کیا ہے، ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. جناب خالد حسنین خالد کے بچپن کے ایک دوست جناب مسعود شاکر صاحب ہماری دائیں جانب موجود ہیں، ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت نعت کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان بننے کے بعد کی جو نعت خوانی کی روایت ہے اس میں جو نمایاں ترین چند نام ہیں ان میں ایک ایسا نام جن کی آواز کی خوشبو، جن کا انداز، جن کا لحن ہمیشہ جس نے نعت سننے والوں کو متاثر کیا، ان کے لیے ان کے دل میں محبت ہمیشہ سے موجود ہے اور وہ لحن آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے. جناب قاری وحید ظفر قاسمی، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جناب خالد حسنین خالد کے حوالے سے آج کی اس تقریب میں تشریف فرما ہوئے. آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کی جو بہت ساری اس کی جہاد سے انفرادیت ہے، اس کی ایک اور انفرادیت کہ ہمارے کراچی اسٹوڈیوز اور لاہور اسٹوڈیوز کے ہوسٹ بیک وقت کسی ثنا خان کے حوالے سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اس کی یادوں کو شیئر کر رہے ہیں. اور ہماری ARYQ TV کے مرکزی ہوسٹ پروگراموں میں جن کو آپ دیکھتے ہیں، جو شعر کو بانداز شعر پڑھنے کا اللہ نے ان کو سلیقہ اور کرینہ عطا فرمایا ہے، بہت اچھی اردو بولتے ہیں، بہت اچھا انتخاب کرتے ہیں اور شعر و سخن کے حوالے سے آپ ان کے بہت مداح ہیں. ہمارے بھائی جناب سید محمد سلمان گل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب اور فرمائیے پروگرام. جزاک اللہ. ناظرین اکرام، میری جانب سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کا تعلق بظاہر تو اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا
اور دیکھنے والوں نے بھی آپ کو ان کے ساتھ کبھی ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا نہیں دیکھا ہوا ہوتا، مگر وہ لوگ دل پہ زخم ایسا ہی دے کر جاتے ہیں اپنے کسی بھی صدمے کے حوالے سے. کبھی وہ بیمار ہو جائیں یا دنیا سے اٹھ جائیں تو بہت بڑا ایک غم کا معاملہ ہے. دنیا بھر میں مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی ان سے بالمشافہ کبھی ملاقات نہیں کی ہوگی. ایک ملاقات ہے بار طور میری ان سے، لیکن ان کی نعتوں نے یہ فاصلے ختم کر دیے تھے. سبحان اللہ. ہم ان سے بہت قریب تھے اور اس قربت کو اپنی محسوسات میں ہم نے جب جب محسوس کیا، جب جب وہ آواز ہمارے کانوں میں آئی، انتہائی بھلی آواز، نعت میں محو ہو کر نعت کو ایک شعر کو اپنے اندر اتار کے باہر نکالنا، یہ فن تھا خالد حسنین خالد صاحب کا. اور پھر اس شعر کو سننے والوں تک، سامعین تک منتقل کرنا، ان کے قلوب پر اس کی واردات کا ہو جانا، محفلوں میں ان کا پڑھنا اور لوگوں کا رونا، یہ بکثرت دیکھنے میں آیا. یعنی روئے زمین پر کچھ ثناخواں ایسے ہم نے دیکھے کہ صرف ان کا شعبہ نہیں بلکہ اس شعبے سے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی شعبہ نعت سے، مگر انہوں نے بھی خالد حسنین خالد بھائی کے لیے آنسو بہائے ہیں اس موقع پر. کسی شاعر نے کہا تھا، جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے، مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. اور ایسی ہی ایک شخصیت، ایسا ہی ایک ثناخواں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کی نعتوں کا جو رنگ ہے اسے اپنایا گیا. کچھ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، مطلب ایسے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں، جو راستہ وہ بناتے ہیں، وہیں سے لوگ اس راستے پر گامزن ہونا شروع کرتے ہیں. ان کا جہاں راستہ ہو، ان کی جو سمت ہو، لوگ منتظر رہتے ہیں اب یہ کون سا راستہ چنیں گے تاکہ ہم بھی اس راستے پر آ جائیں. انہی میں سے خالد حسنین خالد صاحب ایک شخصیت تھے. ہمارے مرحوم ذوالفقار علی حسینی کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے تھے کہ وہ ذوالفقار علی حسینی بھی از خود کریٹیو تھے، کمپوز کرتے تھے اپنی دھنیں، اپنا ایک انداز انہوں نے متعارف کروایا، ایک آواز بھی بڑی اچھوتی، بڑی ایک منفرد آواز، مطلب ایسی آواز نہیں سننے میں آئی. کہنے والے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی. وہ ثنا خان رسول کہ جس کی آواز خود انوکھی ہے، نرالی ہے، انداز سب سے الگ ہے، اچھوتا ہے، جدا ہے، وہ ان کی پڑی ہوئی دھنیں اور نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. یعنی خالد حسنین خالد کس قدر قداور نعت خوان تھے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. ہم لوگ بڑے اس صدمے میں رہے کیونکہ اتنا زیادہ وابلہ رہا اس جنازے کا. اللہ اکبر. وہ ایک مشاعرہ ختم ہوا تھا سرور بھائی بر صغیر میں، جگر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. ایک نوجوان آیا، اس نے کہا میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اہل فن کا جنازہ تھا، شاعر کا تھا. نوجوان سے کہا گیا کہ بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں، آپ بعد میں آ جانا. اس نے کہا نہیں، میں اس موقع پہ اگر میں نے شعر نہ کہا تو میرے خود کے ساتھ ظلم ہوگا. اور اس نے آ کر شعر کہا میت کی موجودگی میں، نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی، نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی، آج اس نے بلایا لینے کو قضا آئی. بہرحال یہ پروگرام اور آج کے پروگرام کی جو میزبان ہیں وہ جناب الحاج سرور حسین نقشبندی، اور جتنے مہمان نزی وقار یہاں بیٹھے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ مجھے بھی یہ سعادت ملے کہ میری زبان پر بھی، میرے لبوں پر بھی ان کے نام آئیں. جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، جناب قبلہ سید پیر عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب الحاج اختر قریشی صاحب، جناب الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب. بڑے قرابت داروں میں وہ لوگ جو پسے پردہ تھے ان کا آج تعارف پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو پردے پر تھے اور ہمہ وقت ساتھ تھے، ان میں اگر مطلب بے ساختہ لوگوں کی زبان پر آپ کا نام آئے گا کہ خالد حسنین خالد کے ساتھ ایک عہد آپ نے گزارا، ایک عمر آپ نے گزاری. زبیب مسعود شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں، اور ان کے بڑے پرانے رفیق ساتھی جناب نوید حیدری صاحب تشریف فرمائیں، جناب مسعود شاکر صاحب جن کا بھی بھائی نے تعارف کروایا، اور جناب مرغوب حمدانی صاحب. آپ تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر آپ اجتماعی طور پہ ہم سب جمع ہو کے یہ پرسہ دے رہے ہیں عالم اسلام کو، پرسہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس غم کی گھڑی میں لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کچھ لوگ چلے جانے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، اور خالد حسنین خالد انہی میں سے ایک ہے، چلے جانے کے بعد جنہیں ایک نئی زندگی زندہ تر ہو جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایسی مطلب
چمک اور ایسا رنگ، ایسا نور اپنا چھوڑ کر جاتے ہیں کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ ایک ڈاکیومنٹری جو ARY-QTV نے بایوگرافی ہے، مختصر سوانے پر سرور بھائی کاوش کی گئی ہے اور QTV کرتا ہی ہے، تو خالد حسنین خالد بھائی کی جو یادیں QTV کے ساتھ اور دنیا بھر کے ساتھ ہیں انہیں مجتمع کرنے کی کوشش کی ہے اور سمرائز کیا ہے اور کنکلوڈ کر کے آپ کو ایک مرتبہ پھر خالد بھائی دکھائے جاتے ہیں پوری دنیا کے سامنے ARY-QTV پر، دیکھیے۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ عظیم ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش چکوال میں ہوئی۔ آپ نے دینی تعلیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی شاخ جو چک شہزاد اسلام آباد میں واقع ہے وہاں سے حاصل کی۔ آپ عالم با عمل، قاری قرآن اور بہترین ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر نعت پڑھا کرتے تھے۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے۔ ویسے تو آپ نے لاتعداد کلام پڑھے، لیکن جس کلام نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہ کلام اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے تھا۔ چکوال ہی میں جامعۃ المصطفیٰ کے نام سے عظیم دینی درسگاہ قائم کی اور اس کے تقریباً تمام اخراجات اپنے ذاتی خرچ سے اٹھاتے تھے۔ آپ انتہائی ملنسار، خوش اخلاق اور غریب پرور تھے۔ کئی خاندانوں کی کفالت خاموشی سے کیا کرتے تھے۔ آپ کچھ عرصے سے علیل تھے اور آپ کو عارضہ قلب لاحق تھا۔ یہ نعت سرکار ہی کا کرم تھا آپ پر کہ وفات سے کچھ دیر قبل آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری و ساری تھا۔ 18 دسمبر بروز ہفتہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جنازہ چکوال سٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اللہ تعالی خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے ARY-QTV کی طرف سے ان کی یادوں کے حوالے سے، اور سچی بات ہے کہ وہی خالد بھائی ہنستے بولتے کھیلتے اور حضور کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں کے سامنے ان کے نقش بھولنے والے نہیں ہیں، ان کی یادیں ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور اسی لیے شاید یہ بات میرے قلم سے نکلے کہ تو ابھی بول پڑے گا یہ گماں ہوتا ہے۔ کیا کہنے سرور بھائی، تو ابھی بول پڑے گا یہ گماں ہوتا ہے، نقش کیسے تیری یادوں کے مٹائیں خالد، نقش کیسے تیری یادوں کے مٹائیں خالد، اپنا غم دے کے ہمیں یہ تو بتا کر جاتے، اپنا غم دے کے ہمیں یہ تو بتا کر جاتے، اب تسلی کے لیے کس کو بلائیں خالد۔ قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تشریف فرما، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی میں جس دن آپ اللہ کو پیارے ہوئے خالد حسنین صاحب، اس دن کراچی میں ایک محفل تھی جس میں ہمارے بڑے محترم عامر فیاضی صاحب بھی موجود تھے، سلمان بھائی بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ خالد بھائی اب ہمارے درمیان نہیں رہے، تو یقیناً میرے دل کو اتنا صدمہ پہنچا، رنج پہنچا، اور وہاں پہ ان کے لیے خاص طور پر دعا بھی کرائے گی الحمدللہ۔ خالد بھائی کے لیے میں کہوں گا کہ بہت ہی، جہاں وہ خوبصورت پڑھنے والے، خوبصورت انداز میں پڑھنے والے، بڑی پیاری آواز ان کی، خوبصورت آواز، اور بڑے اچھے لہن میں پڑھنے والے، بڑی جاندار آواز ماشاءاللہ۔
اور بڑے عاجزین کسالے والے بندے تھے. بالکل ایسا ہی. بہت ہی عاجزین کسالے تھے ان کے. میں نے دیکھی ہے. میری مختلف نجی محافل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے. آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان ابھی آپ سن چکے ہیں, وہ تو کافی قریب تھے ان کے بہت زیادہ. لیکن میں کبھی کبھی میری ملاقات ہوئی ہے محفلوں میں, نجی محفلوں میں پنجاب میں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بڑائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سینئرز کی عزت کیسے کرتے تھے. واہ. ایک محفل تھی پنجاب میں جس کے اتفاق سے میں بالکل جہاں اسٹیج بنا ہوا تھا اس کے قریب ہی میں ٹھہرا ہوا تھا. ٹھیک. انہوں نے مجھے ٹھہرایا. تو حسنین خالد صاحب کا اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ وہ نعت پڑھنے کے لیے آئیں. صحیح. تو وہ جب جانے لگے تو ان کو کس نے بتایا قاری وحید ظفر بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو وہ فوراً میرے پاس آئے پہلے اور آ کے آواز آئی مجھے کہ حضور میں اندر آ سکتا ہوں. اللہ. میں کہ جی آپ تشریف لائیے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. گلے ولے ملے, باتیں کی بیٹھ کے. اس کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے ابھی نعت پڑھنے کے لیے جانا ہے, اگر آپ دعا کریں گے تو میں زیادہ اچھا پڑھوں گا. میں ان کی عاجزین کی ساری. اور دیکھیں آپ سینئر کی کتنی عزت کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. بہت شکریہ. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام چاہنے والوں کو, تمام ان کے لواحقین کو, تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان کو بس مقام علیین عطا فرمائے. میں یہ دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. آمین. مسعود شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد بھائی کے بچپن کے ساتھی ہیں اور یقیناً بہت ساری یادیں ان کے دل میں, ان کے ذہن میں محفوظ ہوں گی. ان میں سے کچھ خالد بھائی کے حوالے سے ہمیں بھی آگاہ کیجیے. جی سرور بھائی, میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس بھائی کے لیے الحمدللہ ایک پیاری نشست کا اہتمام کیا. آپ لوگ یقیناً علم والے لوگ ہیں, فن والے لوگ ہیں, اور آپ نے خالد بھائی کو ڈسکس کیا ان کے علم کے حوالے سے, ان کی عاجزی انکساری کے حوالے سے, ان کے فن کے حوالے سے. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کے کم و بیش 30 سال اس شخص کے ساتھ گزارے اور الحمدللہ ان کی خلوتیں کہ ہم گواہ ہیں, ان کی خلوتوں کے گواہ ہیں. ہر انسان کے آج کل آپ سمجھدار لوگ ہیں کہ کئی چہرے ہوتے ہیں. شاید میڈیا کے سامنے کچھ اور چہرہ ہو, نجی محفلوں میں کوئی اور چہرہ ہو, لیکن وہ شخص جس کے بارے میں ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک صاحب کردار شخص تھا. بلا شبہ. اور ان کی تنہائیاں ہمارے ساتھ گزری ہیں. الحمدللہ ہم نے کئی ممالک کے سفر اکٹھے کیے, پورے پاکستان کے سفر اکٹھے کیے. ہم نے کئی دن ہم اکٹھے رہے, گھر سے باہر رہے, شب و روز ہمارے اکٹھے ایک کمرے میں گزرے. کچھ باتیں میں شاید آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے شاید بالکل نہیں ہوں کہ وہ بندہ معاملات میں اتنا کھرا تھا, لین دین میں اتنا کھرا تھا. الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے تقریباً سارے لین دین کے معاملات میرے ریفرنس سے ہوا کرتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مصروف تھے ان کے سارے, چاہے تعمیرات کے کام ہیں یا دیگر جتنے بھی حساب کتاب ہیں. اتنا اجلا انسان کہ جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اگر میرے پلے سے کچھ چلا جائے تو 100 بسم اللہ. اللہ. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. کئی دفعہ میں نے کہا کہ یار خالد بھائی, یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ اچھا خاصا سستا ہو سکتا تھا. یہ آپ کو اس بندے نے خواہ مخواہ کہہ دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی. تو وہ کہتے تھے کہ یار شاید اس کی ضرورت میرے اسی طرح دینے سے پوری ہو رہی ہوگی, تو بس ٹھیک ہے. حالانکہ اس بندے کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ کنفرم فراڈ کر رہا ہے, لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جانے دو, اس کی شاید کتنی ضرورتیں ہوں گی جو اس ریفرنس سے پوری ہوگی. اگر مجھ سے نہیں لے گا, شاید اسی طرح اس کو ملنا ہو, مجھ سے نہیں لے گا تو شاید یہ کوئی اور راستہ اختیار. یقین آپ کو میں ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں, آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ ہم الحمدللہ کاروان تمنائے مدینہ کے نام سے ایک حج عمرے کا کام کر رہے ہیں, جس میں خالد بھائی ہمارے سرپرست ہیں. پارٹنر نہیں ہیں, کاروباری پارٹنر نہیں ہیں, لیکن ہماری سرپرستی کرتے ہیں. اس بندے کی ہی اجازت سے ہم نے وہ کام شروع کیا اور الحمدللہ بہت بڑے گروپ ہے کا نام ہے آج ماشاءاللہ. اس میں کئی دفعہ ہم نے کہا کہ خالد بھائی یہ یقین جانیں کہ لوگ آپ کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں پیسے دیتے ہیں, ہم انہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ فری میں چلیں, ہم آپ کو عمرہ کرواتے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں, مجھ سے پیسے لو,
بے شک میری طرف سے کسی اور کو عمرہ کرواتا، اللہ اکبر، حالانکہ ان کا حق تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ زیارات پہ یقین جانے کہ ہم 2 سال پہلے گئے، ہم نے کہا کہ یار یہ آپ کا رائٹ ہے، انہوں نے کہا یہ ڈالرز مجھ سے پکڑو نا، میں نے اپنے پیسے دے کے جانے۔ واہ واہ، اور ایک اور بات یقین جانے کہ جس ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے دنیا ہم سے سفارشیں کروایا کرتی تھی کہ یار تھوڑا سا ٹائم لے لیں، ہم جی خالد بھائی سے ملاقات کر لیں، صحیح، ان ہاتھوں کو یقین جانے کہ ہم نے جامعہ المصطفیٰ کے اندر جھاڑو دیتے ہوئے بھی دیتا ہے، اللہ اکبر، وائپر سے صفائی کرتے ہوئے اللہ بھی دیکھا ہے، اکبر، اللہ اپنے اکبر، بچوں کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، کھانا بناتے ہوئے، ایون کہ روٹیاں پکاتے ہوئے، کیونکہ ساری زندگی ہماری اکٹھی گزری ہے۔ ہم بے شک سٹیج کے سامنے نہیں آتے تھے لیکن بیک سائڈ بھی ہوتے تھے، لیکن جو کسی بھی انسان کا کردار ہے وہ ہمیشہ بیک سائڈ پہ نظر آتا ہے، فرنٹ پہ ساری دنیا بہت اجلی ہے۔ بالکل صحیح، ایسا انسان یقین جانے کہ جس کے بارے میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کا بہت بڑا ولی تھا، اللہ اکبر، اللہ اللہ کے اکبر، درجات بلند تھے۔ واہ واہ، شاہ صاحب بڑی بنیادی بات کی ہے جی مسعود شاکر صاحب نے، صاحب، اور اگر ہم نعت کی تاریخ کو دیکھیں، نعت خوانی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جی پاکستان بننے کے بعد، اور اتنی شہرت اور عزت ملنے کے بعد کسی کا دین کے کام کی طرف راغب ہونا صحیح بات، باقاعدہ، صحیح بات، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز خالد حسنین بہت صاحب کے بڑا حصے میں آیا ہے۔ چونکہ بات ان کے ادارے کی چل پڑی ہے تو علامہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں، میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پلان بنا۔ پہلے ایک چھوٹی سی اکیڈمی تھی جس کو نعت کی اکیڈمی کے طور پر چلایا، اس کو باقاعدہ ایک اتنا بڑا دینی ادارہ، اس کی تعمیر، اس کے اخراجات، یہ کس طرح سے سب کچھ مینیج ہوا؟ جی سرور بھائی، میں پہلے جو عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 96 میں ہم نے باقاعدہ اس کا نور مجسم نعت اکیڈمی کا نام خالد بھائی نے خود ہی تجویز کیا، صحیح، اور ہم نے ایک کمرہ ہم نے کرائے پہ لیا اور اس پہ ہم نے یہ اکیڈمی شروع کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد 2-3 سالوں کے بعد اسی جس جگہ پہ ہم نے لیا ایک فلیٹ پورا خالی ہو گیا، وہ پورا فلیٹ ہم نے لے لیا، یہ 2000 کی بات ہے۔ وہاں پھر ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا سیٹ اپ شروع کیا۔ میرا تعلق کیونکہ آلریڈی انجمن طلبہ اسلام سے شروع سے رہا ہے، تو ہمارا سیٹ اپ المصطفیٰ کے ساتھ بھی سیٹ تھا، تو ہم نے اس کا شروع کیا 2000 میں۔ تو پھر وہاں دفتر شروع ہو گیا، وہاں کمپیوٹر کی کچھ کلاسز ہم نے شروع کی، اس دور میں کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا اور وہ لوگوں کو بڑے مستحق بچوں کو وہ ضرورت تھی چیزیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ ہمارا جو شعبہ تھا خدمت خلقہ کہ اب تک الحمدللہ، یہ آج میں آنے اور بات کر رہا ہوں کیونکہ خالد بھائی ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے کام کرنے ہیں یہ اس کو ہم نے بتانا نہیں ہے، ٹھیک، کہ کم از کم 250 بچی جو آن دی ریکارڈ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ آج تک ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ان کی جہیز کے، شادی کے تمام اخراجات، واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کے علاوہ ہر سال ہم تقریباً 200-250 غریب عورتوں کو چھوٹے کاروبار، ہمارا پلان تھا سلائی مشینیں دینا، کڑھائی سلائی کا کام کر کے ان کا ایک پورا پیکج ہم ان کو دیتے تھے، تو یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہمارا چل پڑا اور ہم نے اکیڈمی کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دینا شروع کر دی۔ ان دنوں محفل نعت کا بڑا خوبصورت ایک ماحول تھا، تمام بڑے نعت خوانوں نے ہمارے پاس آنا، 2-3 دن، کیونکہ سفر گاڑیوں کا نہیں ہوتا تھا، بسوں کا ہوتا تھا، ٹھیک، تو ہمارے پاس رہنا، اکیڈمی میں ہم نے ان کی انتظام کرنا، سارا سلسلہ ان کا مختلف محافل پہ لے جانا۔ اور سب سے بڑی جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک علاقے سے بندہ اٹھتا ہے تو اسے دنیا میں تو شہرت مل جاتی ہے، لیکن ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں ہمارے علاقے نے بڑی محبت سے نوازا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے اپنے علاقے نے ہمیں بڑی محبت سے نوازا ہے کہ ایک دور تھا، یہ 90s کے آخر کی بات ہے، کہ ہمارے ہاں 365 دنوں میں 300 محفلات ہوتی تھی، اور وہ ساری خالد بھائی اور ہم خود ارینج کرتے تھے، یعنی ٹائم ہم نے لینا، دوستوں سے آرگنائز کرنا، سارا سیٹ اپ کرنا۔ پھر 2011 میں ہمارا سفر ہوا اجمیر شریف۔ اب میں نے کہیں سنا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کی خاص بنیاد بات ہے رکھی یہ۔ گئی۔ اجمیر شریف خالد بھائی اور میں اکٹھے تھے، تو وہ بڑا اس وقت یہ آپ کے اٹاری سے جاتا تھا یہاں چیک ان، اور بڑا لمبا سفر تھا وہ، بڑی تھکان کے بعد جب ہم پہنچے نا تو سارے دوست کہتے ہیں بھاگ کے چلیں، کہتے ہیں نہیں، جب بھی کسی بھی دربار پہ ہم جاتے تھے، مدینہ شریف ہو، تو ایک خالد بھائی کی عادت تھی، ہم مکہ سے مدینہ آتے تھے نا تو لوگ فوراً چلے جاتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسے نہیں جانا، غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، اور تیاری کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں جانا۔ سبحان اللہ، اسی طرح ہم اجمیر شریف ہی پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، کافی دوستوں کو جلدی تھی کہ زیارت کر لیں، دن تھوڑے ہیں، تو خالد بھائی نے کہا نہیں ہم تیار ہو کے جائیں گے۔ جب ہم گئے تو درگاہ میں پہلی حاضری ہوئی تو مجھ سے کہتے ہیں کیا مانگیں گے؟
میں نے کہا آپ بتائیں کیا مانگنا ہے؟ حضور غریب نواز کے پاس پہلی دفعہ آئے، اللہ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک ٹھکانہ مانگنا ہے حضور غریب نواز سے۔ سبحان اللہ سبحان تو ہم نے پھر وہاں دعا مانگی کہ ہمیں ایک جگہ مل جائے، کرائے کی جگہ سے ہمیں جان چھوٹ جائے۔ تو یقین مانے کہ ہم واپس آئے، 2 مہینوں کے اندر اندر یہ سارے اسباب پیدا ہو گئے۔ یعنی اس کے 2 مہینوں کے بعد ہم نے اس جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا، اور جامعہ کا سنگ بنیاد بھی یہ کہ وہ دن تھے کہ نہ خالد بھائی کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیز تھی، نہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیز تھی، اور ہم نے وہاں پہ آغاز کیا پہلے دن، اور ایک 14 مرلے کی ہمیں جگہ ملی مسجد کی، ہم نے کہا مسجد بنائیں گے، ساتھ تھوڑا سا آفس بنائیں گے، یہ ہمارا پلان تھا۔ سبحان اللہ۔ ایٹ دی اسپاٹ ہمیں اس سے 3 گنا اور جگہ مل گئی، یعنی سنگ بنیاد شروع کرنے سے پہلے ہمیں 3 گنا اور جگہ مل گئی، اور اس کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دن اور آج کا دن ہے کہ اور کام رکتے رہے۔ خالد بھائی نے کہا کہ پہلے جامعہ بنانا ہے، پھر اپنا گھر بنانا ہے۔ وہ اپنے آبائی گھر میں رہے ساری زندگی، جامعہ کا کام جس دن مکمل ہوا اس دن اپنے گھر کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے جامعہ پہلے ہو اور پھر ہمارا گھر بنے۔ 2012 سے یہ ہمارا آغاز ہوا، اب تک الحمدللہ ڈیرہ شریف سے ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پاس تجوید و قرات اور شعبہ حفظ اور مڈل کی کلاسز ہیں، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم آگے ڈیرہ شریف ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ کیا بات، تو یہ بہت خوب، ماشاءاللہ نوید حیدری صاحب، کیا بات ہے، کیا ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس شخصیت نے دین کے لیے جو تعمیراتی کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، آنے والی نسلوں کی تعمیر کے لیے وہ جو کر گیا وہ اسی کو زیبا ہے، اور کسی ثنا خان سے ایسی چیزیں ہمیں ثابت ہوتی بھی نظر نہیں، کرتے ہوں گے سب، لیکن جس انداز سے انہوں نے کیا، جس سطح پہ انہوں نے کیا، اللہ رب میں سمجھتا ہوں سامان بخشش اپنا کر کے گئے ہیں۔ ان کے جنازے کی تعداد سے اور اس عظیم الشان جنازے سے میں ان کے قد کا اندازہ لگاؤں، یا ان عہد ساز شخصیات کے یہاں موجود رہنے سے، یا پھر خود میزبان محفل جو معلم اسلام کے معتبر ثنا خاں بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، سرور حسین نقشبندی صاحب، ان کی جنازے پر جو کیفیت دیکھنے میں آئی اس سے اندازہ لگاؤں کہ وہ باطنی طور پہ کتنا بڑا انسان تھا، یا جناب زبیب مسعود شاہ صاحب کے اسفار کو پیش نظر رکھوں اور ان کی تمام تر گفتگو، ان کی یہاں موجودگی کو میں کس طرح اندازہ لگاؤں، شاید میرے گمان سے پرے ہے وہ قد، وہ اتنا قداور ترین انسان تھا۔ میں جناب جی کلامی کی معافی، کیا صاحب، ان سے تعلق، ان کے جنازے میں شرکت اور پھر یہاں سب کا جمع ہونا، یہ بخدا ہماری عزتوں میں اضافے کا سبب، کیا اچھی بات کیا، ماشاءاللہ، بالکل ہمارے قد بڑے ہیں، بالکل صحیح، الحمدللہ، بالکل صحیح بات، وہ ان کے قد کا اندازہ نہیں ہو پا رہا، جو شخصیات جس کیفیات کے ساتھ یہاں موجود۔ اور پھر جس طرح علامہ نوید حیدری صاحب نے بات کی نا جامعہ المصطفیٰ کی، تو پاکستان میں باہر کئی ممالک میں ہم ایک ساتھ سفر کرتے رہے، بخدا کبھی کسی لمحے میں نے یہ نہیں ان کے لبوں سے کوئی ایسا جملہ سنا کہ لوگ جاتے ہیں اسپیشلی یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں سفر کرنے، اور جی ہم جی ادارہ بنا رہے ہیں ڈونیشنز کے لیے یہ وہ، لیکن یقین کریں زندگی میں نے انہیں کبھی کسی سے چندہ مانگتے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو کچھ آپ نے، جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم نے وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ محسوس کیا، نعت خوانی کے سٹیج پر جب کسی نے کہا کہ فلاں صاحب مہمان تشریف لائے ہیں تو انہوں نے برجستہ جواب دیا بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ، میں اس وقت حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، کیا حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یہ 3 اشعار، ان کے تعمیراتی کام، ان کی اس ادا اور حضور کی نعت سے ان کی جو دیانتداری ہے اس پر ملاحظہ کیجئے۔ ہم وقفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو، کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہو تیرے روضے پر اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرفداری ہو، میں تیرے نام کے ایک حرف پہ قربان کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک خصوصی نشست ہے برائے ایصال، برائے یاد حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کی میزبانی کے فرائض الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب اور فقیر سر انجام دے رہے ہیں۔ سرور بھائی نے آغاز کیا، کچھ تاخیر ہمیں ہوئی یہاں پہنچنے میں، لیکن تاخیر آئے بالخیر آئے الحمدللہ، اور اس نشست کا
حصہ بنے. بریک کے بعد ہمیں کچھ مہمانوں نے جوائن کر لیا. ARYQ TV کے وہ معروف چہرے جو دنیا بھر میں اپنی پہچان، اپنا حوالہ اور عزتوں کا تاج سر پہ سجائے رکھتے ہیں، جن میں ایک ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا شہزاد مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے. آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ممتاز ثنا خان رسول اور ARYQ TV کے اینکر بھی جناب افضل نوشائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بھی حضور خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں. اور ممتاز عالم دین اور ARYQ TV کے اینکر بھی، قاری قرآن بھی جناب علامہ قاری یونس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں حضور. ہم سبھی یہاں مشترک ہیں اور مقصد ایک بندے کی یاد ہے. مجھے سید زبیب مسعود شاہ صاحب کی جانب سے، سرور بھائی اور سرور بھائی کی جانب سے مجھے یہ کچھ اشعار ملے ہیں جناب حسنین الثقلین صاحب کے. ہمارے بہت ہی اچھے اور بہت عمدہ شعر کہنے والے نعت کے حوالے سے اللہ نے ان کو بہت صلاحیت سے نوازا ہے. میں نے کہا برکت کے لیے آپ چند اشعار ان کے پڑھ دیں تو اچھا بات. سرور بھائی نے مجھے حکم فرمایا، اس کی بجاوری کے لیے شاہ جی کی جانب سے موصول ہوئے. کئی اشعار ہیں. جی خوش تھا درود، کیا کہنے. بہت اچھے. مدح زہرا سن کے جو اشکوں سے پڑھتا تھا درود، سیدہ زہرا کا حسنی وہ گدا جاتا رہا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میں جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے نامور ثنا خواں ہیں، خالد بھائی کو کچھ خراج ترنم کرتا ہوں. جب ان کا وصال ہوا تو میں نے پتہ کروایا کہ ان کے ینگ آدمی تھے، 40 سال کی عمر میں بیچارے چلے گئے، کہ ان کے والد صاحب سے میں تعزیت کروں. پتہ چلا کہ والد صاحب بھی نہیں ہیں ان کے. میں نے کہا ان کے کسی بھائی سے میری بات کروا دیں. کہا جی ان کا بھائی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پھر کوئی ان کا اگر چھوٹی عمر کا بیٹا ہے تو بیٹے سے میری بات کرائیں. تو بیٹا بھی کوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر مجھے یہ ایک ہی بھائی نظر آیا زبیب ان کا. میں نے پھر ان سے تعزیت کی. تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک سائے ایک انترا. تو کتھے بابل جانی، تو کتھے بابل جانی، مک گئی ساڈی پیار کہانی. تیرے باجوں کوئی نہ آکھے، تیرے باجوں کوئی نہ آکھے، تی کملی نو لاڈو رانی، تی کملی نو لاڈو رانی، مک گئی ساڈی پیار کہانی. تو کتھے بابل جانی، بابل جان. اچھا میں ایک بات، جس سوز کی دنیا میں آپ ہمیں لے گئے عالم اسلام کے ناظرین کو، یقیناً آپ کو وہ درد محسوس ہو رہا ہے اندر، اسی لیے باہر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا جس طرح زبیب شاہ جی کو ہم نے دیکھا اور دنیا نے، میں ان سے کہا میں نے اکراس دا بورڈ آپ کو اب بھی تعزیتی کالز موصول ہو رہی ہوں گی، اور اسی طرح میرے بھائی سرور حسین نقشبندی صاحب، ان کی جو میں نے کیفیت دیکھی، ایک بھائی میرے دائیں جانب بھی بیٹھا ہے خالد حسنین خالد صاحب کا، ان کی جو محبت اور یگانگی جو ان کے ساتھ تھی، خصوصی طور پہ سرور حسین نقشبندی اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے لیے آپ قبلہ نوید حیدری صاحب، جو لوگ بہت قریب رہے، قربتوں میں رہے، قریب سے دیکھا. یہ آپ قطع ملاحظہ کیجئے گا، وہ جو ملتا ہے، بچھڑتا ہے، بھلا دیتا ہے، جانے کس بات پہ دل اس کو دعا دیتا ہے. وہ مجھے پیار سے روتے میں ہنسانے والا، یاد آتا ہے تو ہنستے میں رلا دیتا ہے. یاد آتا ہے تو ہنستے میں. اب یادیں ہی ان کی ہمارے ساتھ. اللہ اکبر.
تو مطلب بڑی خوشی سے یہاں ہم آتے رہے، اور اس سیٹ کا جو ایک ماحول ہوتا تھا وہ بڑا مطلب ہنسی مذاق، اور بالخصوص جب خالد بھائی بھی سیٹ پہ ہوتے تھے تو عامر بھائی گواہ ہیں اس چیز کے کہ جو ان کی پڑھت کے دوران سننے والے کے جسم میں ایک زندگی دوڑتی تھی، واہ، وہ ان کی ویسے موجودگی میں بھی ایک ایسی مطلب باغ و بہار شخصیت تھے وہ، کہ جس طرح ان کے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسکراتا چہرہ، صحیح تو وہ مطلب بات بھی کرتے تھے تو اگلا سن کے مطلب ایسے خوش ہوتا تھا، کیا بات کرتے تھے تو کانوں میں رس گھولتے تھے. ٹھیک ہے مجمع کا ثنا خام، مجمع کا سر لگانا، میں اور حرارت دل عاشقاں کہیں. ان کے فن کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات، بحضور سرور، مگر بحضور سرور کائنات بہت کم پڑھتے ہیں. صحیح بات. وہ نعت آڈینس کو سناتے ہی نہیں تھے، وہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. واہ. بلکہ میں آپ اجازت دیں ایک جملہ کہوں کہ لوگ محفل کا رنگ دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور خالد حسنین جیسے پڑھتا تھا محفل اس رنگ میں رنگی کیا اچھی بات، ایسا ہی ہے حقیقت. جیسا پڑھتا تھا محفل اس رنگ میں رنگی جاتی تھی. کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری، ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ابھی آپ لائن پہ تھا تو آپ کی باتیں سن رہا تھا. جی میں خود ایک تو یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بڑی سادگی تھی، وہ فن کے اور جو کمال پہ ہونے کے باوجود جو تواضع تھی ان کے اندر، یہ اس عہد کے جو صاحب فن لوگ ہیں ان میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اور مجھے میرا بہت زیادہ ان کے ساتھ ذاتی نوعیت کا تعلق نہیں تھا. داتا دربار حاضر ہوتے تھے تو ہم انہیں ظاہر ہے وہ وہاں بڑی عقیدت اور نیازمندی سے، مجھے ان کے چکوال میں جو ادارہ ہے وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا. اچھا اور وہ یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت میں یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم جو نعت کو اور نعت خواں اور ثنا خواں لوگ ہیں ان کے شب و روز اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اس نوعیت کی دین کی خدمت کا اس طرح شاید اعزاز اور سعادت نہیں میسر آتی جس طرح انہیں یہ حاصل تھی. اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ وہاں کوئی بڑی مسند نشینی والی ان کی کیفیت نہیں تھی بلکہ ایک ورکر والی تھی. ٹھیک، بڑی صحیح فرما رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک اور بات جو مجھے محسوس میرے احساسات میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی ان کو بڑا شہرہ تھا، لوگ انہیں بہت سنتے تھے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کو جو پذیرائی اعزاز اور سعادت اور جو وابستگان نعت ہیں اور دین کے ساتھ جو متعلق لوگ ہیں انہوں نے ان کو ان کی خدمت میں جس طرح اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، یہ بھی بہت منفرد اور معتبر اور ہمارے لیے اس میں بڑی. اور مجھے یوں لگا جیسے وہ جو پڑھتے تھے کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، جیسے واقعتاً وہ اترتے ہوئے. کیا بات، سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فیلنگ ہے یہ جناب. تو اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کا فیضان جو نعت کی صورت میں انہوں نے کہا اس کو عام کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور خالد بھائی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت صاحب علم شخصیت ہیں، بہت صاحب سخن شخصیت ہیں، اور نعت کے حوالے سے بھی ان کا ذوق جو ہے وہ ہمارے اس عہد میں بہت منفرد اور جدا گانا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جب یہ خبر ملی تو فوری میرے دل سے یہ نکلا کہ ثنا خانوں کے نور عین خالد. واہ واہ واہ. ثنا خانوں کے نور عین خالد، خدا بخشے تجھے حسنین خالد. واہ کیا کہنے ہیں حضرت. تجھے حسنین خالد. نور عین خالد. واہ واہ. خدا بخشے تجھے حسنین خالد. اور تیرے جانے پہ بزم نعت والے، تیرے جانے پہ بزم نعت والے نظر آئے بہت بے چین خالد. کیا اچھی بات. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. حقیقت کا عکاس ہے آپ کے. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں جی دیکھیے جانے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے نا کون کیا ہے.
تو پتہ چل گیا. کیا کہیں. خالد حسنین خالد، یہ ساری چیزیں اپنے نام کو جسٹیفائی کرنا ہی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان ہم نے جسٹیفائی کیا ہے اور اپنے فن سے بھی کیا ہے، اپنی خدمات دینی سے بھی کیا ہے، اور بہت بڑا ایک میسج ہے ان کی زندگی میں. اور دیکھیے سارے آپ اہل نظر، اہل فن، اہل ہنر لوگ ہیں. دنیا میں بعض لوگوں کو آدھی آدھی صدی ملتی ہے. صحیح جی، موقع ملتا ہے. اپنا پروف کیجئے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کیجئے، اپنے دعوے کی دلیل لائیے. کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، 50، 60 سال والے لوگ بھی ہیں جی، لیکن انہوں نے تو بہت کم عرصے میں اپنے ہر دعوے کی دلیل فراہم کی. کیا اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے علامت صاحب، کیا بات. اس کا مطلب یہ ہے شاہ صاحب، نعت کے حوالے سے ہم لوگ یہ ذہن میں نہیں رکھتے شاید، جبکہ یہ بہت سامنے رکھنے کی بات ہے ہر اس شخص کے جو نعت سے وابستہ ہے، لکھنے والے کو خاص طور پہ اور اس کے فوراً ساتھ پڑھنے والے کو، کہ نعت کے دو جو بنیادی لوازمات ہیں نا، بنیادی، اس میں سے ایک جذب حسان ہے اور دوسرا تائید جبریل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جب تک دو جمع نہ ہوں ثنا خان نہیں بنتا. تائید جبرائیل. سبحان اللہ. کہ جس کی آپ نعت پڑھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو سب سے بڑا منصب، اعزاز اور شرف اہل نعت کو بخشا ہے وہ ہے اللہم ایدِ الحسان بروح القدس. سبحان اللہ. اور اس کا پہلا شعری اظہار جو جناب حسان بن ثابت نے کیا ہے وہ ہے ما مدحت محمدم بمقالتی. اپنی نفی کر دی. سبحان اللہ. اتنے قصیدے، اتنے دیوان اور اتنی 5-6 پشت شاعر ہو کے بھی، اور 600 سال کا تجربہ ہو کے بھی، اور منصب صحابیت پہ فائز ہو کے بھی، اور رضی اللہ عنہ کی سند ہاتھ میں لے کے بھی وہ بندہ اپنی نفی کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ نہیں کہہ رہا میں ثنا خان ہوں، میں نعت خان ہوں، مجھے کوئی اعزاز دو، کوئی تمغہ دو. وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو نفی کر رہا ہے. میں نے کی ہی نہیں مدح آپ کی. اللہ اکبر. لیکن مدحت مقالتی بھی محمدی، میں تو الٹا آپ کا نام لے لے کے خود کو قابل تعریف بنا رہا ہوں. سمرتا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شعور جس پہ کھلتا ہے وہ ہے ثنا خان. اور اس کو پھر دنیا میں تو شاید اتنا نہیں ملتا جو پھر آخرت ہے نا. نعت حقیقت میں سرمایہ آخرت ہے، تو شاید آخرت ہے. اور مجھے لگتا ہے، میں حسنین خالد سے 2-3-4 ملاقاتیں ہماری رہی محافل میں، تو مجھے احساس ہوا اور یہ اندازہ ہوا ان کی باڈی لینگویج سے بھی، ان کے چہرے سے بھی، اور ان کے تاثرات سے بھی، ان کے عقائد اور نظریات کے اظہار سے بھی، جو وہ سٹیج پہ دوران نعت بھی کرتے تھے، اور وہ توازن جو پیچھے سے ان کے اساتذہ اور ان کے مربیین کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا نا، بالکل صحیح، وہ چھلکنا چاہیے آپ کی پوری پرفارمنس میں. بہت اچھا. وہ تھا، بالکل تھا ان کے ہاں وہ تھا، اور پتہ چلتا تھا کیا بات. ایک بہت صحیح خوب. عقیدہ، ایک سچا عاشق مسلمان اپنے آقا کریم علیہ السلام کے حضور ہدیہ. کیا بات ہے علامہ صاحب. آپ ہی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور میں جب کسی بزرگ ثنا خان کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، ممکن نہیں حضور کے فیضان کے بغیر مجھ سا ضعیف شخص توانا دکھائے. ضعیف شخص توانا دکھائی دے. اور کسی شاعر نے کہا تھا، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. اگر وہ شاعر اگر مجھے مل جائے تو میں اسے دکھاؤں کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، جس نے اپنا سارا معاش حضور کے دین کے لیے وقف کیا. اگر کوئی ان سے کہتا کہ خالد بھائی آپ کو کیا ملا، عمر بھر کی کمائی آپ نے یہاں لگائی، یہاں لٹائی، جس طرح پسے پردہ آپ نے پردہ اٹھایا ان کے حقائق پر سے، اب کیا ملا زندگی بھر، تو خالد بھائی حضرت خالد محمود کا یہ مقطع ضرور پیش کرتے کہ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے ایک عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول صفحے اول پر جو ثنا خان ہمیں نظر آتے ہیں، انہی میں سے ایک جناب الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب ٹیلی فون کال پر موجود ہیں. جی صدیق بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق بھائی، خالد بھائی اب نہیں رہے ہمیں، جی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب زخم یہ تازہ ہے، یہ پرانا ہو نہیں رہا. ان لوگوں کی کیفیات میں دیکھ رہا ہوں جو ان کے قرابت دار ہیں،
یہ بڑے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اپنے اپنے شعبے کے فنکار لوگ ہیں، مگر ان کی حالت دیدنی ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا اپنا ہی کوئی جسم کا حصہ ان سے جدا ہو گیا. کیا فرمائیں گے صدیق بھائی آپ؟ جو جملہ آپ نے کہا ہماری بھی کیفیت یہی ہے. اللہ اکبر. ویسے ہم دعا میں کہتے ہیں نا جب دم واپسی ہو یا اللہ، جی زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ان کی کیفیت میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ. اور میری یاد دیکھیے اس وقت کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا. اللہ اکبر. مجھے تو لگتا ہے کہ میں جملہ زبان پر لانا چاہتا ہوں لیکن لا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کیفیت مجھے بہت ہی اس موت پر رشک بھی آتا ہے. اللہ اکبر. کہ جب آخری وقت زبان پر کلمہ طیبہ ہو. اور وہ تو کہتے ہی رہے زندگی بھر موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. تو کہتے ہی. اللہ وہ سچ کہا تھا انہوں نے. سچی میری ان سے کچھ ملاقاتیں رہیں اسلام آباد لاہور میں، جی، لیکن بہت نفیس